میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے میرے آقا کو، اپنے محبوب کو جو ارشاد فرمایا، جو تحفہ دیا، تو فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب اٹھو نماز پڑھو، میرے محبوب اٹھو زکوٰۃ دو، محبوب اٹھو اور حج کرو اور دیگر ضروری کام کرو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو اور انسانیت والی زندگی کا تم کو حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم علم کا حاصل کرو، کیونکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اقرا، میرے محبوب اٹھیے اور پڑھیے، کیونکہ پڑھنا لکھنا، ایجوکیشن اور تعلیم انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز ہے دوستوں اور بزرگوں، چاہے وہ تعلیم دنیا کی ہو یا تعلیم دین کی ہو، ہر تعلیم ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے آقا سید کونین سلطان دارین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اگر تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے، قرآن کو پڑھے یا پڑھائے۔ اگر آپ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ بے بھائیوں اور دوستوں آپ بتاؤ کہ اس مجلس کے اندر سب سے اچھا آدمی کون ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت سب سے اچھا آدمی کون ہے، کوئی کہے گا کہ انجینئر ہوگا، کوئی کہے گا ماسٹر ہوگا، کوئی کہے گا کہ پردھان منتری ہوگا، کوئی کہے گا کہ صدر جمہوریہ ہوگا، لیکن چلیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا کس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ دوست اور بزرگوں، کسی مالدار کو اچھا نہیں کہا، کسی مطلب کہ دنیا دار کو اچھا نہیں کہا، کسی جو ہے زمیندار کو اچھا نہیں کہا، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جتنے لوگ تم لوگ ہو، سارے لوگوں میں اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن، جو تم میں سے قرآن کو حاصل کرے، قرآن کو سیکھے اور یا پھر قرآن کو سکھائے۔ دوستوں بزرگوں، معلوم یہ ہوا اس قرآن کا سیکھنا اور سکھانا سب سے پہلی چیز ہے، چونکہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کہتا ہے جو میرے سفینے میں آ جائے، جو میرے قرینے میں آ جائے، جو میرے سینے میں آ جائے، میں اس کو دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام سریا کے عروج تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی اور تقریباً 100 صحیفے نازل فرمائے، آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں لیکن آ کر بکھر گئی، زبور آئی کتاب کی شکل میں آ کر بکھر گئی، انجیل آئی کتاب کی شکل میں آ کر بکھر گئی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آؤ، تورات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، تورات کو لے کر آئے، جب انہوں نے لا کر اپنی امت کو دیا تو دنیا میں آنے کے بعد تورات بکھر گئی۔ انجیل کا بھی وہی حال ہے، زبور کا بھی وہی حال ہے، کتاب کی شکل میں کتاب آئی لیکن آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن جو ہے کتاب کی شکل میں نہیں آیا، ایک ساتھ نہیں آیا، کبھی کوئی صورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کسی پارے کا کچھ حصہ آیا اور آ کر ایسا جڑا، خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اس قرآن کے اوپر ہمیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہمارا بچہ چاہے ہم ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، دنیا دار بنائیں، کوئی منع نہیں ہے، ضرور بناؤ، لیکن قرآن کا پڑھنے والا پہلے بناؤ۔ اس مکتب کے اندر، مسجد کے اندر اور جہاں جہاں کہیں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ۔ تم مر جاؤ گے، ہم مر جائیں گے، دنیا میں سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہاری ہماری اولاد اگر قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھ کر ہمارے لیے مغفرت اور رسالہ ثواب کے لیے دعا کرے گی تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دنیا کی تعلیم پڑھاتے ہیں، قرآن کو بھلا دیے ہیں، قرآن کو طاق پر سجا دیے ہیں۔ ایسا مت کرو دوستوں بزرگوں، چونکہ قرآن ہی ہمارا آخری کتاب ہے، قرآن ہمارا نبی کا ہمارے آخری نبی کی آخری کتاب ہے۔ اس قرآن کے بعد دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی اور ہمارے نبی کے بعد
بعد کوئی دوسرا نبی بھی نہیں آئے گا، ہمارا نبی بھی آخری، ہمارا قرآن بھی آخری، یعنی یہ قانون خداوندی ہے۔ اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق لے کر چلنے کے لیے ہمیں قرآن پر عبور حاصل کرنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا پڑے گا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے پروگرام کیا، بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں تمام بچوں سے ایک درخواست کروں گا کہ میرے پیارے بچوں، تم لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قرآن پاک پر لگانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سب بچوں کو جذبہ اور شوق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن کی تعلیم پہلی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہر تعلیم اس کے تابع ہے اور اس کو آنا ہی پڑے گا۔ اس لیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے وہ دامن وقت میں کبھی بھی یہ گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے اور بھی علماء ہیں اور دعا بھی ہوگی، انعام بھی تقسیم ہوگا، اس کے بعد جو دعا کے بعد آزاد ہوگی کہ نماز ہو جائے گی۔ آخر میں یہی میں درخواست کروں گا بچوں کے گارجنوں سے بھی اور بچوں سے بھی کہ بچوں تم لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، اور گارجنوں کو اس کے پیچھے اگر مال لگے تو مال لگانا ہے، وقت لگے تو وقت لگانا ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔